رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے اشخاص ہوں گے جن کو تم قبروں میں دفنا کر آؤ گے، اور ان کا جو رخ ہے نا وہ آپ قبلہ کی طرف کر کے آؤ گے، لیکن جا کر دیکھ لو، کھاڑ کر دیکھ لو کہ جا کر دیکھو 7 ایسے شخص ہیں کہ جن کے جو چہرے ہیں، جو رخ ہے وہ قبلہ سے مڑا ہوا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بھی فرمایا کہ جاؤ اور ان قبروں کو اکھاڑ کر دیکھ لو، ان قبروں کو دیکھو، اور اگر پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہونا تو پھر کہنا کہ محمد نے غلط کہا ہے، اگر ایسا نہ ہونا تو پھر کہنا کہ محمد نے غلط کہا ہے۔ 7 ایسے شخص ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو قبر ہے نا یہ جنت میں اعلیٰ باغات بھی ہیں، یہ باغوں کا نام بھی ہے، اور دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ جنت باغ بھی ہے اور گڑھا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کی جو ہے نا 3 منزلیں ہیں، انسان کی 3 منزلیں ہیں۔ پہلی جو منزل ہے نا یہ ماں کی گود ہے، ماں کا پیٹ ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو بچے کو ایسے لگتا ہے کہ میرے لیے سب اس سے، ہمارے لیے دیکھنے سے یہ اتنا سا لگتا ہے، یہ چھوٹا سا ہے، بھی یہ کتنی سی دنیا ہمیں محسوس ہوگی، کہ یہ چھوٹی سی دنیا ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہم دوسرے مقام پر ہیں، اور ماں کا پیٹ ہمیں اتنا سا لگتا ہے۔ اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی دنیا ہی نہیں ہے، حالانکہ نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پاؤں ہلا سکتا ہے، اور اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بڑی کوئی دنیا ہے ہی نہیں، بس یہی ساری میری دنیا ہے۔ اور جب پھر دنیا میں آتا ہے نا دوسرے مقام پر آتا ہے، تو دوسرا مقام اس کو جب دیکھتا ہے، یہ دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں، سورج کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، اتنی بڑی وسیع زمین دیکھتا ہے، پہاڑ دیکھتا ہے، باغات دیکھتا ہے، تو پھر ہمیں بھی یہی محسوس ہوتا ہے نا کہ اس سے بڑی کوئی دنیا ہے ہی نہیں۔ ہمیں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہی ساری دنیا، اس سے کوئی بڑی دنیا ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، پھر تیسرا مقام بھی ہے۔ تیسرا مقام جو ہے نا وہ قبر ہے۔ اب ہمیں یہ چند فٹ کی محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ چند فٹ کی ہے، یہ چھوٹی سی قبر ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اور جب نکیرین سوال و جواب کر لیں گے نا تو ایک نیک عورت آئے گی اور اس کے گل میں ہار ہوگا، اور جو مومن سوالات کے ٹھیک جواب دے گا وہ اس ہار کو پکڑنا چاہے گا۔ جب وہ پکڑے گا نا تو نیچے جو اس کے موتی گرے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ وہ نیک شخص جو ہے نا ان کو اٹھانا شروع کر دے گا، اور پہلے موتی سے لے کر آخری موتی تک اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ اب قیامت آ گئی ہے۔ جو نیک ہوگا وہ اس کو اتنی سی وہاں پر قیامت تک اس کو محسوس ہوگا کہ یہ اتنی سی جو ہے نا یہ ہے، اتنا سا جو یہ فاصلہ ہے۔ اور جو قبر ہے جو دوزخ میں ہوگا، اور اس کو ایسا اس نے ایک موتی چنا ہوگا، ایک موتی اٹھائے گا اور اس کو انتظار کرے گا، کئی 100 سال اس کو لگے گا کہ اتنی بڑی جو ہے نا آخرت کی زندگی ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ بہت بڑا مقام ہمیں نظر آئے گا۔ تو میرے بھائیوں 3 مقام ہیں، ماں کا پیٹ، اور دنیا میں، اور آخرت میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے اشخاص ہوں گے جن کو تم قبروں میں رکھ کر آؤ گے، اور ان کے تم چہرے جو ہے نا وہ قبلہ کی طرف کر کے آؤ گے، لیکن پھر جا کر دیکھو تم نے ان کے چہروں کو قبلہ کی طرف کیا ہے، لیکن جاؤ اور دیکھو ان کو قبروں میں دیکھو، اور ان کے جو چہرے ہیں وہ قبلہ سے مڑے ہوئے ہوں گے، وہ قبلہ سے پھیر دیے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہوں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہوگا جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے اور سود کھلاتا ہے، سود لیتا ہے اور سود پر کام کرتا ہے، سود دیتا ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کے جو پہلا 70 درجے ہوں گے، اس کے عذاب کے 70 درجے ہوں گے، اور جو سب سے چھوٹا درجہ ہوگا نا، اس کے عذاب کا جو سب سے چھوٹا درجہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تو اگر اپنی ماں سے نکاح کر، اور وہ جو چھوٹا سب سے گناہ کا چھوٹا جو سزا کا ہے، اور اس سے 70 دفعہ تو ماں کے ساتھ نکاح کریں، یہ اس کا چھوٹا درجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو شخص سود پر کام کرتا ہے، سود کھاتا ہے، اور آج ہمارا نظام بھی سودی ہے۔ آج ہم سوچیں نا کہ ہمارا شروع سے لے کر ہماری گورنمنٹ سود کا نظام ہے، حالانکہ ہمارا جو نام ہے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے، جمہوریہ پاکستان ہے، اور ہمارے کام کیا ہے؟ ہمارا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ہمارا کام کیا ہے؟ آج ہمارا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی سود میں مقروض ہے، وہ بھی سود میں مقروض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لعنت جیسے سود سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب دوسرا مقام، دوسرا کون شخص ہوگا؟ ایک تو وہ سود کھانے والا ہوگا، دوسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو شراب پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے یا نشہ آور کوئی بھی چیز استعمال کرتا ہے، جب وہ مرے گا ان کا جو چہرہ ہے وہ تم قبلہ کی طرف کر کے آؤ گے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اکھاڑ کر قبر، اس کی قبر کو اکھاڑ کر دیکھ لو، تم اس کا جو چہرہ ہے قبلے کی طرف کر کے آؤ گے، اس کا بھی چہرہ موڑا ہوگا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا، تو ایسے شخص دیکھے کہ جن کے پیٹ جو ہے نا وہ اندر سانپ نظر آ رہے ہیں، اندر بچھو نظر آ رہے ہیں، اور ان کا جو پیٹ ہے نا وہ یہاں سے لے کر شیشے کی طرف نظر آ رہا ہے، پاؤں تک لٹکا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں اور جن کا جو پیٹ ہے اتنا بڑا ہے اور اندر سانپ ہیں، اندر بچھو ہیں، اور اندر سے یہ ڈسی جا رہے ہیں؟ جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہیں جو شراب پیتے تھے یا شراب جیسی نشہ آور کوئی بھی چیز استعمال کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، تیسرا کون ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہے جس نے غلط گواہی دی ہو، جس نے جھوٹی گواہی دی ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کی قبر کو اکھاڑ کر دیکھ لو، ان کا جو چہرہ ہے وہ بھی قبلہ کی طرف سے موڑا ہوگا۔ پھر پانچواں شخص، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہوں گے جو اپنی میت پر نوحہ کرتے ہیں۔ آج میرے بھائیوں دیکھ لو، آج دیکھ لو، ہمارا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غم وہ ہے، دل کا غم وہ ہے، دل روئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ یہ نہیں ہے کہ تیری زبان سر پر رکھی ہو اور تجھے غم محسوس ہو، غم یہ نہیں ہے، غم یہ ہے، دکھ یہ ہے۔ تو اگر دکھ بانٹنا چاہتا ہے تو تیری آنکھوں میں آنسو ہو اور تیرا دل رو رہا ہو، اور یہ نہ ہو کہ تو نے سارا جہان، اور آج ہمارا یہی حال ہے، ہمارا کوئی مر جاتا ہے کتنے راگ الاپے جاتے ہیں، کتنے راگ الاپے جاتے ہیں، کتنے لوگ روتے ہیں، آہو بکا کی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ وہ شخص جو اپنے روتے ہیں نا، ان کے جو ہے نا آو بکا کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو نقصان کرتے ہیں، جو پیٹتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی قبر بھی جا کر اکھاڑ کر دیکھ لو، وہ بھی ان کا چہرہ تم قبلہ کی طرف کر کے آئے ہوگے، اور جا کر دیکھو ان کا بھی چہرہ موڑا ہوگا، ان کا بھی قبلہ سے چہرہ پھیر دیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھٹا شخص کون ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی غلاموں کو بیچ دیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے تھے، اور ایک شخص تھا اس غلامہ کا، اپنی خادمہ کو بیچ دیا، اور ایک شخص تھا، جب وہ شخص لے کر گیا نا تو میرے آقا علیہ وہ بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھئی یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی خادمہ کو بیچ دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی چہرہ موڑ لیا، اور ایک شخص تھا، اس کا مکان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گلی میں جا رہے ہیں اور اس کا مکان بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ کیسے صحابہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے،
बड़ा आलीशान मकान बना हुआ है, 2 मंजिला 3 मंजिला बना हुआ है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा ये किसका मकान है, ये किसका घर है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़लाँ शख्स का है। जब वो मिलने गया ना तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक उससे मोड़ लिया। उसने दूसरे साथियों से पूछा भाई क्या मसला है? आज तक जब मैं आता हूँ तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे मुस्कुरा कर देखते हैं, आज मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आग का मकान देखा था जो आपको नागवारा महसूस हुआ है, गए और जाकर वो सारे के सारे मकान को गिरा दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर गुजर हुआ, सहाबा से पूछने लगे कि यार यहाँ पर एक मकान था। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इसको बतलाया था कि आपको अच्छा नहीं लगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इससे कई गुना बेहतरीन घर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जन्नत में अता फरमा दिया है। तो मेरे भाइयों 6 शख्स हो गए। अब 7वें शख्स के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाना है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि जाओ और उनकी कब्र को भी उखाड़ कर देख लो, उनका भी चेहरा जो है ना वो भी किबला से मुड़ा हुआ होगा, किबला से फेर दिया होगा, तुम उसका चेहरा किबला की तरफ करके आयोगे, लेकिन जाओ और जाकर देख लो उसका भी चेहरा फेर दिया होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन शख्स होगा? फरमाया वो तारिक जमात होगा, जो नमाज तो अदा करता है लेकिन जमात के साथ नहीं अदा करता, नमाज पढ़ता है लेकिन जमात के साथ नहीं पढ़ता, जमात में सुस्ती करता है, जमात में काहली बरतता है। जाओ और उस मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि आप एक दफ़ा इशा की नमाज पढ़ा रहे हैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा जो है ना वो थोड़े आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तो सहाबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपने घर में नमाज अदा करनी शुरू कर दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्से के साथ कहा कि भाई मेरा दिल तो ऐसा करता है कि मैं मुसल्ले पर इमामत पर किसी और को खड़ा कर दूं और नौजवानों की फौज ले जाऊं और जो अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं उनके घरों को जला दूं। तो मेरे भाइयों ये वो शख्स नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ते, ये वो शख्स हैं जो नमाज अदा करते हैं लेकिन जमात के साथ नहीं अदा करते। तो मेरे भाइयों 7 ऐसे अशखास हैं, 7 ऐसे शख्स हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिनको तुम कब्रों में दफना कर आए होगे, ले उनके चेहरे जो है ना वो किबला की तरफ करके आए होगे, लेकिन जाओ और जाकर उसको कब्र को उखाड़ कर देखो। फिर ये भी फरमाया अगर ऐसा ना हो, इन 7 शख्सों के साथ ऐसा ना हो तो फिर कहना कि मोहम्मद ने गलत कहा है। तो मेरे भाइयों कोशिश करो शराब से, झूठ से, चुगली से, तारके नमाज से, आहो बका से, झूठी गवाही से, सूद से बचने की कोशिश करो। मेरे भाइयों आज हम बच जाएंगे, आज हम हमारे लिए मुश्किल नहीं है आज बचना, आज हम बच सकते हैं, आज हम तौबा कर सकते हैं, आज हमारी तौबा कबूल हो सकती है। लेकिन कल को जब हम इस दुनिया से चले गए ना, हम तीसरे मकाम, अब हमें मकाम जो महसूस हो रहा है ये बड़ा वसी नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी हमारे लिए छोटा है। जब हम कब्र में जाएंगे ना तो जैसे माँ का पेट हमें छोटा सा महसूस होता है ना, हमने 9 महीने गुजारे होते हैं, बच्चा जो है ना ये हाथ नहीं हिला सकता, पाँव नहीं हिला सकता, ये हमें छोटा सा महसूस होता है। अब ये हम कब्र में जाएंगे ना तो ये दोनों जहाँ दुनिया भी हमें छोटी सी नज़र आनी है, दुनिया भी हमें छोटी सी। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे भाइयों 2010 में जाएं, 2010 में हम सोचते थे कि 2023 आएगा, 2025 आएगा, 20 आएगा, और आज पीछे सोचे, हम सोचते थे कि ये कब आएगा, और आज से पीछे जाएं 2010 की तरफ जाए, ये हमें कल की बात महसूस होती है, ये हमें लगता है कि ये कल की बात है। तो मेरे भाइयों ये भी हमारे लिए छोटी सी दुनिया है। कोशिश करो झूठ से, सूद से, शराब से बचने की कोशिश करो। अगर गुनाह सरजद हो गया है, या अय्युहल्लज़ीना